دوستو پاکستان کے مشکل اور سخت ترین حالات ختم ہونے والے ہیں۔ وطن عزیز کی ڈولتی ڈگمگاتی اور ہچکولے کھاتی معیشت کو وینٹیلیٹر سے ہٹانے کا کام شروع ہو چکا ہے، اور اب سالوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ چند ہی دنوں میں معیشت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ذاتی دلچسپی، کوششوں اور کاوشوں سے دوست ممالک نے پاکستان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ وہیں اب پاک فوج کی جانب سے ایک بہت ہی شاندار فیصلہ بھی کیا گیا ہے، جس سے کالا دھن جمع کر کے رکھنے والوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ میں زرداری سمیت 10 بڑی مچھلیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی آرمی چیف کی ہدایت پر پہلا بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 5000 کے نوٹ بند کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اسٹیٹ بینک نے 5000 کے نوٹ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے، اس سے معیشت کو کیا فائدہ ہوگا، اور چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کی اس فیصلے نے نیندیں کیوں حرام کر رکھی ہیں، اس سارے معاملے پر تفصیل سے ہم آگے چل کر ڈسکشن کریں گے۔ ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ چوروں کو چوکیداری کا منصب دے دیا جاتا ہے۔ ایک سابق وزیر داخلہ کے متعلق ہوش اڑا دینے والا انکشاف سامنے آیا ہے کہ موصوف اپنی وزارت داخلہ کے دوران خصوصی جہاز سے اربوں روپے بیرون ملک لے کر گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک کا وزیر داخلہ خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہو، وہ کیسے ٹیک آف کر سکتا ہے اور کیسے وہ ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سب اب زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا، کیونکہ جنرل عاصم منیر کی ہدایت پر فوج نے ڈنڈا گھمانے کا آغاز کر دیا ہے، اور آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے نام نہاد رہنماؤں اور سیاسی لیڈروں کی چیخیں بلند ہوگی۔ پاکستانی معیشت کی بحالی کا جو نیا فارمولہ بنایا گیا ہے، اسے کچھ معاشی تجزیہ کار نئی ڈاکٹرائن کا نام بھی دے رہے ہیں۔ جیسے ماضی میں باجوہ ڈاکٹرائن کافی مشہور تھی، ایسے ہی اس ڈاکٹرائن کا بھی کافی ذکر کیا جا رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں آرمی چیف کی تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں سے ہونے والی عام ترین ملاقات میں بھی اس سارے معاملے پر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، جس میں ادارہ جاتی اصلاحات، سرکاری اداروں کی نجکاری سمیت دیگر معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں۔ ناظرین، ہمارا ملک قدرتی اور معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ صرف تھر کا اگر کوئلہ نکال لیا جائے تو وہ ہماری قسمت بدل سکتا ہے۔ تھر میں موجود کوئلہ ہماری توانائی کی ضروریات اگلے 500 سال تک پوری کر سکتا ہے، اور اگر اس کا درست استعمال کیا جائے تو ہمیں تیل سے بجلی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن تیل امپورٹ کرنے سے لے کر بجلی بنانے اور آئی پی پیز تک سارے دھندے میں ہمارے حکمران اور ان کے بچے ملوث ہیں، تو وہ کبھی یہ ہونے نہیں دیتے۔ لیکن اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور بہت جلد ہم تھار کا کوئلہ اور بلوچستان کی چٹانوں کو سونا اگلتے ہوئے دیکھیں گے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال ہمارا پیارا ملک پاکستان بہت جلد G20 ممالک میں شامل ہو کر بڑی معیشتوں میں شریک ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اینڈ ٹیم کے سامنے تجویز ہے کہ ملک میں 5000 کے کرنسی نوٹ ختم کر دیا جائے۔ یقیناً آپ لوگ اس کی وجہ جانتے ہی ہوں گے کہ ملک میں جتنی بھی کرپشن کی جاتی ہے وہ سارا لین دین کیش پر ہوتا ہے۔ اس رقم کی نہ کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، نہ کسی اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ سارا کالا دھن سیاستدانوں، ان کے فرنٹ مینوں اور ملازمین کی تجوریوں میں بھرا ہوتا ہے، جسے وہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے یا پھر لانچوں اور کشتیوں کے ذریعے بیرون ملک ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے نیا دھندا یہ شروع ہو چکا ہے کہ اس سارے کیش کو ڈالرز میں منتقل کروانے کے بعد افغانستان سمگل کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ مغربی ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ نے فساد کی جڑی ختم کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ 5000 کے نوٹ کو ختم کرنے سے بڑے پیمانے پر کرپشن کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ نگران سیٹ اپ کو اس حوالے سے انفارم کر دیا گیا ہے کہ وہ بڑے نوٹ بند کرنے سے کچھ دن پہلے لوگوں کو مہلت دیں تاکہ وہ یہ نوٹ بدل سکے۔ ویسے بھی عام لوگوں کے پاس جو جمع پونجی ہوگی وہ محض چند ہزار سے لے کر چند لاکھ کے درمیان ہوگی، لیکن جن لوگوں نے کروڑوں اربوں روپیہ اپنی تجوریوں میں بھر رکھا ہے، وہ پیسوں کے ذرائع بتانے کے ڈر اور خوف سے کبھی بھی بینکوں کا رخ نہیں کریں گے۔ یوں کرپشن کا یہ سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ پریکٹیکل ماڈل ہے۔ ہمارے پڑوس میں نریندر مودی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلا کام یہی نوٹ بندی کا کیا تھا، جس سے کرپشن میں کافی حد تک کمی آئی تھی۔ معزز دوستو، رؤف کلاسرا پاکستان کی صحافت کا بڑا نام ہے۔
گزشتہ روز ان کے شو میں FIA کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ نے ہوش اڑا دینے والے انکشاف کیے. انہوں نے بتایا بلکہ قسم اٹھا کر کہا کہ ایک وزیر داخلہ خصوصی جہاز میں 27 ارب روپے لے کر بیرون ملک گئے. جس ملک کا وزیر داخلہ خود منی لانڈرنگ کرتا ہو اس ملک کی حالت کیا ہوگی. رؤف کلاسرا صاحب نے پوچھا کہ آپ کس وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے نام لینے سے گریز کیا. لیکن نگران حکومت اور بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ اب ان ڈائریکٹر صاحب کو بلا کر نام پوچھیں اور پھر اس وزیر داخلہ کی خیر خبر لیں کہ حضور یہ آپ کے باپ کا پیسہ تھا جو اسے بیرون ملک لے کر گئے ہیں. اسی طرح سے یہ وزیر مشیر اپنے لیڈروں کے ذاتی ملازم بنے ہوتے ہیں اور عوام کا پیسہ ان حرام خوروں کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ تماشا زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا. اللہ رب